نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قابل قدر ہم وطن بھائیوں اور بہنوں، میری گفتگو کا عنوان ہے ایک ناقابل انکار سچائی کی تلاش، اس کی پوری سچائی کے ساتھ۔ 19ویں صدی کے مشہور و معروف شاعر مرزا غالب مرحوم نے اپنے اشعار میں خدا کی خدائی اور انسان کی بے بسی کا اظہار بڑے ہی فطری اور مؤثر انداز میں کیا ہے۔ آپ اس کے ایک ایک مصرعے کو غور سے سنیں۔ شاعر کہتا ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہوا جب غم سے یوں بے حس، تو غم کیا سر کے کٹنے کا۔ ہوا جب غم سے یوں بے حس، تو غم کیا سر کے کٹنے کا۔ نہ ہوتا گر جدا تن سے، تو زانو پر دھرا ہوتا۔ بھائیوں اور بہنوں، خدا کی خدائی کو جانے اور مانے بغیر انسان اپنی بے بسی اور بے کسی سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس سے ہمارا رشتہ خالق و مخلوق کا ہے، مالک و مملوک کا ہے، حاکم و محکوم کا ہے، معبود و عبد کا ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ وہ ہمارا مالک ہے، ہم مملوک ہیں۔ وہ ہمارا حاکم ہے، ہم محکوم ہیں۔ وہ ہمارا معبود ہے، ہم عبد ہیں، غلام ہیں، بندے ہیں۔ یہ رشتہ اور تعلق اسی وقت مضبوط اور مستحکم ہوگا جبکہ ہم براہ راست اس کو اس سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس اللہ کی وحی، ایشور وانی، دھارمک گرنتھوں کی شکل میں موجود ہے۔ ہمارے پاس وید ہے، ہمارے پاس گیتا ہے، ہمارے پاس انتم ایشوریہ گرنتھ قرآن مجید ہے، جو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ۔ سورہ یونس، سورہ نمبر 10، آیت نمبر 31 اور 32۔ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اللہ کے آخری رسول
ایشور کے انتم سندیشٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تمہیں آکاش اور دھرتی سے روزی دیتا ہے، یا وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو جاندار چیز کو بے جان چیز سے اور بے جان چیز کو جاندار سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کا تدبیر کرتا ہے، ضرور وہ یہی کہیں گے اللہ۔ تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ سو یہ ہے اللہ تعالی جو تمہارا رب حقیقی ہے، واستوک پربھو ہے، پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے، ستیہ کے پشچات پتھ بھرشٹتا کے اترکت اور کیا رہ جاتا ہے؟ پھر کہاں پھرے جاتے؟ معلوم ہوا کہ پوری کائنات کا، ساری مخلوقات کا خالق و مالک، حاکم و مدبر اللہ ہے۔ سمپورن برہمانڈ کا، سبھی پرانی کا پیدا کرنے والا، جیویکا جٹانے والا، آدیش دینے والا، انتظام کرنے والا اللہ ہے، اور وہ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف، اپنا پریچے ان کلمات، ان شبدوں کے ذریعے کرایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112، آیت نمبر 1 تا 4۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نرپیکش ہے اور سروادھار ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، سمکش ہے، اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ویدوں کا سار برہم سوتر میں برہما کا پریچے اس طرح کرایا گیا: ایکم برہمادیتیہ ناستے نینا ناستے کنچن۔ برہما ایک ہی ہے، اس کے اترکت کوئی دوسرا برہما نہیں ہے، انش بھر بھی نہیں ہے۔ سیشا ایکا ایکا ویردکا ایوا۔ اتھروید کانڈ 13 سکت 4 منتر 12۔ وہ ایشور ایک ہے اور حقیقت میں وہ ایک ہی ہے۔ ایک ہی پرمیشور کے وبھن نام ہے۔ ایکم سد وپرا بہودھا ودنتے۔ رگ وید منڈل 1 سوکت 164 منتر 4۔ اس ایک کو ہی ودوانوں نے وبھن ناموں سے پکارا ہے۔ یو ن پتا جنیتا یو ودھاتا دھامانی وید بھوونانی وشوا۔ یو دیوانام نام دھا ایکا ایوا تم سمپرشنم بھوونا ونینتی انیا۔ رگ وید منڈل 10 سوکت 82 منتر 3۔ جو پرمیشور ہم سب کو اتپن کرنے والے ہیں، وہی سب کو پالنے والے ہیں، جو سمپورن استھانوں اور لوکوں کے گیاتا ہے،
جو سب کے دھارن کرتا ہے، جو ایک اکیلے ہو کر بھی وبھن دیو ناموں کو دھارن کرتے ہیں، سب لوگوں کے پرانی اننت اس کو ہی پراپت ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، سورة الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24۔ وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا، پریروپک، وجود بخشنے والا، استدھ پردان کرنے والا، صورت بنانے والا، روپاکار، اس کے لیے ہی اچھے نام ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ خود اپنی صفات اور اپنے اختیارات کا اظہار ان الفاظ، ان شبدوں کے ذریعے کرا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255۔ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پج اور پربھو نہیں۔ وہ زندہ ہے، سارے عالم سمپورن برہمانڈ کو سنبھالنے والا، قائم کرنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ لگتی ہے نہ نیند، اس کا ہے جو کچھ آکاشوں میں ہے اور جو کچھ دھرتی میں ہے۔ کون ہے جو اس کے یہاں اس کی انومتی کے بنا سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے، گیان میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی اقتدار کے پھیلاؤ نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور وہ ان کی حفاظت سرکشا سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا۔ وہ بہت بلند اور بڑا ہے، وہ اونچ اور مہان ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کو اس کے گنوں اور اختیاروں کے ساتھ ماننے والے لوگوں کو بھارتیہ دھارمک گرنتھ گیتا میں گیاوان جاننے والا بتایا گیا ہے۔ شری کرشن جی کے ذریعے ایشور نے یہ سندیش دیا، یو ماما جمنادم چ ویتی لوکا مہیشورم اسمڈھسا مرتیشو سرو پاپے پرموچیتے، بھگوت گیتا ادھیائے 10 منتر 3۔ جو منوش مجھے اجنما، نہ پیدا ہونے والا، انادم، ازلی، ابدی، سمپورن لوگوں کا مہان ایشور جانتا ہے، وہ منشیوں میں گیاوان ہے اور وہ سمپورن پاپوں سے مکت ہو جاتا ہے۔ جو منوش ایشور کے گنوں اور اختیاروں کے منکر ہے، اس کو بدھی ہین، بے وقوف کہا گیا ہے۔ اویکتم ویکتی ماپنم منینتے ماما بدھیاہ پرم بھوا مجاننتو ماما وییا منتمم، بھگوت گیتا ادھیائے 7 منتر 24۔ شری کرشن جی ایشور کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بدھی ہین، بے وقوف منوش
میرے پرم اوناشی اور سرو شریشٹھ بھاؤ کو نہ جانتے ہوئے اویکت چھپا ہوا ہونے والا پرکٹ نہ ہونے والا مجھ کو منش کی طرح شریر دھارن کرنے والا ہی مانتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ایشور کی کوئی مورتی نہیں، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سورۃ الشورى، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11۔ کوئی چیز اس کے مثل نہیں، اس کے جیسا نہیں، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ شرک بہودیو واد کو بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کا شریک ساجی نہ ٹھہرانا، نشچے ہی شرک بہودیو واد بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نرک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ سورہ مائدہ، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72۔ بے شک جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور ظالموں کا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ شرک کو، بہودیو واد کو معاف نہیں کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ نساء، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48۔ بے شک اللہ اسے نہیں معاف کرے گا جو اس کا شریک ٹھہرائے، اور شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا جسے چاہے گا۔ بھارتیہ دھارمک گرنتھ وید میں ہے، نہ تسیہ پرتما استی یسیہ نام مہادھشا۔ یجروید ادھیائے 3 منتر 23۔ اس پرمیشور کی کوئی مورتی نہیں، اس کا نام ہی مہان ہے، سب سے بڑا یش یہی ہے۔ اندھن تمہ پراوشنتی یہ اسمبھوتیے مپاستے تتو بھویا ایوا تے تمو سمبھوتیا رتا۔ یجروید ادھیائے 9 منتر 40۔ وہ لوگ گھور اندھکار میں ڈوب جاتے ہیں جو اسمبھوتی ایشور دوارا بنائی چیز کی اپاسنا کرتے ہیں، اور وہ اس سے بھی ادھک اندھیرے میں ڈوبتے ہیں جو سمبھوتی منش کی بنائی مورتی اتیادی کی اپاسنا کرتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، پیش کیے گئے دھارمک گرنتھوں کے حوالے سے اللہ کا صحیح تصور، ریئل کانسیپٹ آف گاڈ بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی مجسمہ مورتی نہیں،
اس کی ذات، صفات اور اختیارات میں کوئی شریک ساجی نہیں، وہ سمپورن برہمانڈ کا اکیلا اور تنہا مالک اور حاکم ہے۔ لہذا تمام انسانوں کو اسی اللہ، اسی پرمیشور، اسی پرماتما کی عبادت، بندگی اور بھکتی کرنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایکا ایوا نمسیو وکشویڈیا اتھروید کانڈ 2 سکت 2 منتر 1۔ صرف اس ایک کی ہی عبادت بھکتی کریں۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی دینی و ایمانی ذمہ داری سمجھ کر اس ناقابل انکار سچائی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور اللہ کے نزدیک اجر عظیم کے مستحق بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔